حضرت نظام الدین اولیاء شجرہ نسب سے سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد بخارا سے تھے۔ آپ کے دادا اور نانا دونوں ساتھ ساتھ ہندوستان آئے، پہلے لاہور قیام کیا اور پھر بہارت کے شہر بڈون میں قیام پذیر ہوئے، جو اس وقت نہایت پر رونق اور اسلام کا مشہور مرکز مانا جاتا تھا۔ یہ دونوں بزرگ علم و فنون میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے والد سید احمد نہایت ہی نیک انسان اور دل کے بہت بڑے سخی تھے۔ حاکم وقت نے ان کی قابلیت سے متاثر ہو کر بدایوں کا قاضی مقرر کر دیا۔ آپ کی والدہ زلیخا بی بی بھی ایک نیک اور اولیاء صفت خاتون تھیں۔ ان کی شادی بدایوں میں ہی ہوئی اور 634 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کے اگلے مہینے دہلی میں حضرت قطب القاب صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد صاحب کا مزار بھی بدایوں میں ہی ہے اور لوگوں کے لیے زیارت اور عقیدت کا مقام بنا ہوا ہے۔ 5 سال کی عمر میں آپ یتیم ہو گئے، مگر آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو نہایت توجہ سے آپ کی تعلیم مکمل کروائی گئی۔ آپ بدایوں میں ہی تھے اور آپ کی عمر 12 سال ہی تھی کہ آپ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ملتان پاکستان اور حضرت بابا فرید الدین مسعود المعروف گن شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن پاکستان کی دین اسلام میں کمال شہرت سے آگاہ ہو چکے تھے، اور ابو بکر قوال سے ان شخصیات کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کیں اور پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود المعروف گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دہلی سے علم فنون ظاہری حاصل کرنے کے بعد روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے پاک پتن تشریف لے آئے۔ کتاب اولیاء کی شان کی صفحہ نمبر 384 پر لکھا ہے کہ آپ کو دیکھتے ہی بابا فرید الدین نے فرمایا کہ تیرے انتظار نے ہم دونوں کو بہت تھکایا ہے اور تجھے دیکھنے کے لیے ہم بہت بے چین تھے، کیونکہ اللہ والوں سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ اسی لیے بابا فرید الدین گن شکر کو علم ہو گیا تھا کہ بدایوں کے علاقہ سے ایک عظیم انسان آنے والا ہے اور روحانی فیض کے درجہ کمال تک جائے گا۔ آپ نے بابا فرید گن شکر کی بات نہایت اطمینان سے سنی اور خاموشی اختیار کیے رکھی۔ بابا جی سرکار کی خدمت میں رہ کر چند اہم کتابیں ہی پڑھی تھیں کہ بابا فرید گن شکر کے مرید ہو گئے۔ کچھ عرصہ تک پاک پتن میں ہی قیام پذیر رہے اور اس کے بعد مرشد پاک کے حکم سے دہلی تشریف لے گئے۔ دہلی میں آ کر آپ نے عوام الناس کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے جگمگا دیا۔ آپ نے 94 سال کی عمر پائی اور 18 ربیع الثانی 735 ہجری کو وفات پا گئے۔ آپ کی آخرت آرامگاہ دہلی میں ہی ہے۔ آپ کی کچھ کرامات آپ کو بتاتے چلیں کہ روایات میں آیا ہے کہ ایک دفعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کی نیت یہ تھی کہ وہ نماز تراویح میں قرآن پاک ختم کرے۔ اس مقصد کے لیے اس شخص نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تو آپ تھوڑی دیر تک خاموش رہے اور سوچا کہ اگر میں اس بارے میں یہ کہوں کہ نہ پڑھو تو یہ عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ نماز عشاء کا وقت ہو گیا تو اس شخص نے جب سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھنا چاہا لیکن نہیں پڑھ سکا۔ آخرکار اس نے نماز کی نیت توڑ دی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا اخلاص سے کام لو۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ سورۃ اخلاص پڑھو۔ آپ کی کرامت کا سبب دراصل یہ تھا کہ نماز تراویح میں قرآن ختم کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت عمل ہے، اور قیامت کے روز لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ جن لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی، قیامت کے روز اپنے مرشد حضرت بابا فرید کی جماعت میں کھڑا ہوں، کیونکہ میرے مرشد کے امام نماز تراویح میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اس لیے میں بھی مرشد کی راہ پر چلتا ہوں۔ ایک دوسرا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مولانا حسام الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے باکمال مرید تھے۔
ایک دفعہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے بعد واپسی کا سفر طے کرتے ہوئے دہلی میں پہنچے تو اس روز جمعہ کا دن تھا۔ چنانچہ حضرت مولانا حسام الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کلوکھری کی مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ابتدائی دنوں میں یہ معمول بنا رکھا تھا کہ نماز فجر کے بعد کلوکھری کی مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے۔ اس مسجد میں آپ نے تھوڑی سی جگہ قیلولہ اور وضو کے لیے بنا رکھی تھی۔ چاشت کے وقت حضرت مولانا حسام الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں پہنچے اور دل میں خیال کیا کہ میں پہلے ہی مسجد کے کونے میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہوں اور نماز جمعہ کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسی طرح ہی کیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی نور سے یہ بات معلوم کر لی تھی اور اپنے خاص خادم ابو بکر سے ارشاد فرمایا، جاؤ اور مولانا حسام الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی خانہ کعبہ کی زیارت کر کے یہاں پہنچ کر مسجد کے کونے میں بیٹھے ہیں، اسے بلا لو۔ خادم خواجہ ابو بکر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر مولانا حسام الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرنے لگے۔ دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں پوشیدہ طور پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ خادم خواجہ ابو بکر نے حضرت مولانا حسام الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مولانا آپ کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یاد فرما رہے ہیں۔ یہ بات سن کر مولانا بہت حیران ہوئے کہ میں نے تو اپنی آمد کو خفیہ رکھا تھا، مگر اللہ والوں سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ حضرت مولانا حسام الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اٹھے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند مولانا وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تبدک کا عارضہ لاحق تھا۔ طبیبوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ میں کسی باغ میں دریا کے کنارے رہائش رکھوں تاکہ اس آب و ہوا سے مرض کی شدت میں کمی ہو جائے۔ میں نے طبیبوں سے کہا کہ میرے لیے ایسے مقام کا ملنا کافی مشکل ہے، یعنی میری اتنی استطاعت نہیں کہ میں کسی پرفضا مقام پر رہ سکوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں رہوں جو کہ دریا کے کنارے واقع ہے۔ پھر میں نے وہ تمام دوائیں ساتھ لی اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اس وقت روزہ کھلنے کا وقت تھا کہ کوئی شخص آپ کو میٹھی چیز کھانے کے لیے دے گیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جب کھانا شروع کیا تو مجھے بھی کھانے کی دعوت دی۔ میرے لیے وہ کھانا بیماری کی حالت میں کھانا ٹھیک نہیں تھا، مگر میں نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر کھا لیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر جب میں آپ کے پاس سے اٹھا تو مجھے مرض سے مکمل طور پر شفا مل چکی تھی اور علاج کی ضرورت نہیں رہی۔ میرے طبیبوں نے جب یہ دیکھا کہ میں اسی وقت ٹھیک ہو چکا ہوں تو سب حیران رہ گئے، دریافت کرتے رہے۔ میں ہمیشہ ان لوگوں کو ٹالتا رہا۔ ایک دفعہ کئی دنوں تک بارش نہ ہوئی۔ لوگ اکٹھے ہو کر آئے اور عرض کیا، حضرت بارش کے لیے دعا فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ دہلی پر بارش برسائے۔ لوگوں کی بات سن کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت ممبر مبارک پر آئے اور اپنی جیب سے اپنی والدہ ماجدہ کی قمیض کا ایک پرانا سا ٹکڑا نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اپنے ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس کپڑے کی پاکیزگی کا واسطہ جو کہ ایک ضعیفہ کی قمیض کا ہے اور اس پر کبھی کسی نامحرم کی نگاہ نہیں پڑی، اللہ بارش برسا دے۔ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے باکمال مرید مولانا معی الدین انصاری فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ میں اولاد سے محروم ہوں۔
یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر اولاد نورینہ کی پیدائش ہو۔ چنانچہ میں اس غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بارے میں آپ سے عرض کی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے میرے لیے ایک روٹی اور کھجور کا بندوبست کیا۔ اس کے مجھ سے فرمایا کہ اس روٹی میں سے تھوڑا تھوڑا کھاؤ، یہاں تک کہ جب تم اپنے گھر والوں کے پاس پہنچو تو یہ روٹی ختم ہو جائے۔ گھر جا کر یہ کھجور اپنی بیوی کو دے دینا تاکہ وہ اسے کھا لے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیک بیٹا عطا فرمائے گا۔ مولانا محی الدین انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے نہایت صالح اور ایک نیک سیرت فرزند عطا کیا۔ مولانا محی الدین انصاری کے گھر مولانا نور الدین پیدا ہوئے۔ یہ وہی عظیم ہستی ہیں جو صبح کی نماز خانہ کعبہ میں ادا کرتے تھے۔ اولیاء اللہ وہ ہستی ہے جن کے دم سے یہ دنیا قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل محب الاسلام 44 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔